अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद कर रहे हैं जी सारे ठीक ठाक हो सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान च सो तुसा ना मेज़बान आकब शबीर कश्मीरी तुसा तक हमारे यूट्यूब चैनल साडा अपना कश्मीर अज हाज़र होए जी नए व्लॉग नाल माशाअल्लाह पिछा तो तक सकते हो सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बुढ़ी साइड मनीर चुमनी है पार मनीर फिर है माशाअल्लाह। आज जुले हैं असा आज रशीद साहब हाफिज़ इफ्तिखार साहब और वालदाना मोहतरमाना ख़त्म आज जुले मिलाद शरीफ में भी प्रोग्राम अज मिलाद करने स्टार्ट। हमें आयात बैयिनात की तलावत करने की ये दावत देता हूँ। जनाब हाफिज़ और कारी मोहम्मद कामरान साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और आयात बैयिनात से हमारे क़ुलूब और ज़ुबान को मुनव्वर फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे ख़त्म नबूवत। या रब मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, या रब मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीब खुदा कर रहा हूँ। शर्फ इसको हासिल है मकबूलियत का, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद कामरान सुल्तानी साहब।
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين मोहम्मद कामरान सुल्तानी साहब आयात बैनात से हमारे कुलूब जहान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनकी आवाज़ में, अल्लाह ताला इनके सोज़ व कदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। स्टेज की ज़ीनत बने जनाब हाफिज़ मोहम्मद कैसर साहब, हाफिज़ मोहम्मद हबीब साहब, कारी एहतरामुल हक हाशमी साहब, जनाब उस्ताद अब्दुल शकूर साहब, उस्ताद भट्ट मोहम्मद शफीक साहब, हाफिज़ इब्रार साहब, हाफिज़ नज़ारत साहब और नहायत ही इज़्ज़तों के लायक जनाब सैयद अनीस हुसैन शाह साहब और आज हमारे मेहमान खुसूसी नातखान मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहब आप तशरीफ़ लाए। तमाम अहबाब को अहले खाना की तरफ से अपनी तरफ से खुशमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का
بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، یہ وہ قرآن ہے جس کی ابھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی؟ تو نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا؟ سارا قرآن حضور کی اخلاق کا درس دیتا ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے۔ جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اب میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری احترام الحق ہاشمی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار تو عالم کی عبادت وہ لاکھ کرے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قاری احترام الحق ہاشمی صاحب۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں، سرکار کی نظریں ہیں، گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا۔ آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، محشر میں ہماری ساری، سامنے ہو گئے روح خیر البشر، سامنے ہو گئے روح خیر
عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر دھڑکنوں میں عمر سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر ہے سبھی معتبر ہے سبھی معتبر سفر ہے سبھی معتبر اور رہے ہم سفر پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے سید عزیز الدین شاہ صاحب چاند کو ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں لوگ ہیں حشر میں پھر نام اعمال لیے تیرے عاشق تیری تصویر لیے بیٹھے آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائے
سامنے جلوہ گئے پیکرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جلوہ گئے پیکرے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ سید علی حسین شاہ صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے جناب علامہ صدق نذیر صاحب لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے قبلہ شاہ صاحب ان کا دامن وفا سے خالی ہے ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو آقا تیری جستجو نہیں کرتے اور بھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی بھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی بھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج یہی تمنا لے کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب سید عابد حسین شاہ صاحب تشریف لائے امام احباب کی طرف سے انتظامیہ گھر والوں کی طرف سے آپ کو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں بھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی کوئی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج یہی تمنا لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی ہم نے نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد رمضان چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ گیا پھولوں کو کے حسن کا جلوہ سمجھ گیا ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے صدا کو بھی سجدہ سمجھ
जल्दी से लगाए हुए हैं लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को मोहम्मद लाए अनवार बनाए हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजिरो नाजिरो और नूर बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे को छुपाए हुए हैं शुक्र कर वो तेरे को छुपाए हुए हैं नौ महीने तजल्ली से सजाए हुए हैं शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता हुए हैं ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं क्यों न पलना तेरे आमाल का भारी उनसी अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए मंजर फिजाए में सारा मंजर फिजाए में सारा जिसम से देखता हूँ नज़ारा है मंजर फिजाए दहर में सारा जिसम से देखता हूँ नज़ारा पैसे जाता आपकी उम्र दराज फरमाए मंजर फिजाए में सारा है उठने का बरगी गए मारा है उठने का बरगी गए मारा है मंजर फिजाए सारा है कुल का जवाल जुज़्व के चेहरे से है घोड़े नज़ारा है घोड़े नज़ारा है मंजर फिजाए में सारा है मंजर फिजाए में सारा है कुल का जवाल जुज़्व के चेहरे से घोड़े पे है हुसैन नज़ारा है घोड़े पे है हुसैन नज़ारा है मंजर फिजाए में सारा है जिसम से देखता हूँ नज़ारा है तू क्या और क्या तेरे मक्के बसा तू क्या है और क्या तेरे मक्के बसा तुझ पर करम नसीब ये सारा है तुझ पर करम नसीब ये सारा है मंजर फिजाए में सारा है आप लोगों के घर
شان اہل بیت پڑھ دیں تے میں سوچے گا جی انہاں دے گھر میں پڑھا اہل بیت شان اہل بیت میں پڑھا سبحان اللہ اللہ انہاں دی اماں دی قبر تے کروڑا رحمت فرمان بولو آمین گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے پایا غازی سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی اج تے ذات رسول خوش گئے عباس آیا بطول خوش گئے رنگ دماوا لایا غازی پیر دھرتے پایا غازی پڑھیے لا الہ باپ مرے او سر ننگا کھوے اتے ویر مرا کنڈ خالی ماما باج محمد باچا اج کون کرے ٹر گیا محبت والے بیٹھے ہو روزے بعد دو دن لیندے میرے نال پڑھو پڑھیے لا الہ لے یار حوالے رب دے تے میلے چار دن دے
شاہ صاحبان یہاں سید زادے تشریف رکھتے ہیں اور ایک عظیم سلطانی گلدستہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیدار کر رہے ہیں۔ تو اب محفل اختتام کی طرف جا رہی ہے، چونکہ جو خصوصی سنہا ہیں اشتیاق احمد سلطانی صاحب آپ نے پڑھنا ہے، اور حضرت عالم حافظ قاری جناب محترم طارق سلطانی صاحب آپ کا خطاب ہوگا۔ تو آپ لوگ میں نہایت ادب سے التماس کروں گا کہ آگے ہو جائیں، ایک گلدستے کی صورت میں بیٹھیں۔ ہمیشہ پھول جو ہوتے ہیں گلدستے میں ہی اچھے لگتے ہیں، حشاش بشاش بیٹھیں۔ اب بڑی عظیم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسالہ ثواب کی محفل میں آئے ہیں۔ کوئی نقیب ناخوان علماء کرام جب آپ کو کچھ سناتے ہیں بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی دعا دیا کریں۔ سبحان اللہ کہنے سے مالک لم یزل 90 درجات بلند کرتا ہے، 90 نیکیاں لکھتا ہے، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ بندہ مومن جب بار بار سبحان اللہ کہتا ہے نا تو دائیں بھی درخت، بائیں بھی درخت، آگے بھی درخت، پیچھے بھی درخت۔ یہ دیکھ کر کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ارے سجے لے لے کھبے لے لے، سجے لے لے کھبے لے لے، پر موتیاں دے تھپے لے لے۔ ایک بار سبحان اللہ کہتا درجے بے شک نہ لے لے، اور سبحان اللہ۔ چونکہ جڑے بندے پڑھنے والے اچھے ہیں نا وہ ٹھنڈی محفل پڑھنے بھی اور ٹھنڈے بھی نہیں ہیں۔ تو اس بارے یہ تھوڑا جا محفل کا ذوق بنے دا سفر میں مانائی دعوت دیاں سبھی نے محتشم، چونکہ رسالہ ثواب کی یہ عظیم محفل ہے جس میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں۔ یہ وہی جانتا ہے جس کے سر پر آج ماں کا سایہ نہیں، یہ وہی سمجھتا ہے کہ جس کے سر پر آج باپ کا سایہ نہیں ہے۔ ماں اور باپ یہ وہ عظیم سایہ ہے کہ جب اس کی میں سمجھتا ہوں قدر تب محسوس ہوتی ہے جب یہ سایہ ہٹ جاتا ہے، جب یہ سایہ چلا جاتا ہے۔ جو اس کی قدر سمجھتے ہیں وہ تب یہ عظیم محفلیں، یہ عظیم ماحول بنا کر بیٹھتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں وہ اپنے والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ والدہ آپ اگر مجھے اجازت دینا، آپ اپنے حقوق معاف کریں تو مجھے اجازت دیں۔ وہ جنگلوں میں صحراؤں میں نکلتے ہیں عبادت و ریاضت کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ ماں اجازت دے دیتی ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بڑا عرصہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بڑا عرصہ وہ چلے کاٹتے ہیں، ذکر و فکر میں بڑا عرصہ وہ لگانے کے بعد جب آتے ہیں نا گھر کی دہلیز پر، رات کا وقت ہے، دروازہ بند ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ میں گھر سے باہر رہا، اتنا عرصہ میں گھر سے باہر رہا، تو اب رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، تو میں اب اگر دستک دوں گا میری ماں کے آرام میں خلل آئے گا۔ رک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، رات وہاں انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جنت بھی ہمارے گھروں کے اندر ہے، اگر نہ سمجھے تو دوزخ بھی ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ اللہ کے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ بھی کسی نے کہا تھا۔ بیٹھ جاتے ہیں،
جب تہجد کا وقت آتا ہے والدہ بیدار ہوتی ہیں وضو فرماتی ہیں تو وہ پانی جب ٹپکنے لگتا ہے اس کی آواز آتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ والدہ جاگ گئی ہیں دستک دیتے ہیں نام نہیں بتاتے والدہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا سبحان اللہ والدہ سمجھ جاتی ہے میرا بیٹا آ گیا ہے والدہ بول کر کہتی ہے کہ بیٹا آ جائیں بیٹا ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں بیٹا ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں جب دروازہ کھل جاتا ہے دروازہ کھولتی ہے جب والدہ دیکھتی ہے کہ بالو کا حشر نہیں 12 سال کے بعد آتی تو نکھرے ہوئے بال ہیں اور کپڑے بھی ایسے ہیں بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر والدہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتی ہیں التجا لگاتی ہیں ندا لگاتی ہیں دعا کرتی ہیں کہ ربا سونیا یہ تجھے پانے کے لیے یہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تجھے بنانے کے لیے یہ تیری معیت طریفہ کر قربت سرکت کے لیے یہ جتنوں میں گیا تھا تو اس کی مان لے اس کے حال پر رحم کر دے تو مالک لب کے سل مان جاتا ہے وہاں کھڑے وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ جہاں میں اتنا عرصہ جنگلوں میں اللہ اللہ کرتا رہا وہ چلے کافتا رہا میں اللہ ہوگی سر پہ لگاتا رہا لوگوں کے لیے پیغام دیتے ہیں اور یہ پیغام چھوڑتے ہیں لوگوں اتنا عرصہ جنگلوں میں رہ کر مجھے وہ کچھ نہ ملا جو ایک منٹ میں ماں کی دعا سے مل گیا جو ایک منٹ میں مجھے ماں کی دعا سے ملا وہ اتنا عرصہ جنگلوں میں رہنے سے نہیں ملا اس لیے آج جنت بھی ہمارے گھر کے اندر ہے آج دوائیں آج مقامات جو بھی ہم حاصل کرنے چاہتے ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر ہیں اس لیے کسی نے کہا تھا میں سنیا پیا دے سے اندر داڑیاں مشکلات منزلہ باریاں نے ایک کوٹھڑی میں لگی رین بدرے جن بوبے تے نہ کوئی باریاں نے جدو نے چمن چو خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے اسے چلتی دینا کوئی پیش چلی بابا موت نے جدو نے کھلا لیا اور جڑے کہندے سی پراں کنارے تیرے اج انہاں بھی باریاں نے جڑے دین لئی تڑپدے سن دنوں راتی اج انہاں بھی باریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ارباب علم دانش جب بنتا ہے مومن چکے میں ہم وہ نقیب نہیں ہیں کہ صرف شعر سناتے رہیں دوڑے سناتے رہیں علماء کرام اس لیے ایسے نقیبوں کا چناؤ کرتے ہیں میں نقیب نہیں ہوں نہ ہی خطیب ہوں میں علماء کے پاؤں کے ساتھ جو لکھنے والی دھوڑ ہے میں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ارباب علم دانش نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہماری محفل کی رونق بنے ہیں بلبلے حسنہ خواں جناب محترم اشتیاق احمد سلطانی صاحب اب میں وقت نہیں لوں گا انہی اشار کے ساتھ ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے
ہر حال میں سچ بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، ہر حال میں سچ بات کا حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، ہمیں اس لیے ہے تمنا ہے جنت کہ جنت میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، آہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آہو سبحان اللہ۔ اور جب تک دہن میں ہے زبان اور سینے میں دل قاصد کی نبوت کا انکار کریں گے، بس ابھی مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے، جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے۔ اب کہنا تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی انہی محبتوں میں دعوت نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ بلبل کشمیر، ہمارے اس خطہ کشمیر کی جانی پہچانی آواز جناب محترم محمد اشتیاق سلطانی ایڈوکیٹ صاحب اب مائک پر تشریف لائیں تو اپنی حاضری پیش کریں۔ کاف کھاندیاں کھلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں چیندیاں میں وقت اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے گلاں یاد سجن وقت اوکھڑے سوکھڑے لگ جانے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت بیماری آپے پیرا دیاں ہتھاں تے لگی تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہر شاید خالق ہے۔ ایک شاعر کو لکھی اشعار تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، اے میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، خدا
اور شعر بڑا سونا ہے وہ احمد ہو وہ احمد ہو کہ ہو حسن وہ احمد ہو کہ ہو حسن تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے اور باقی شعر میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کے سامنے پڑھوں گا اس وقت جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے کائنات تاریخوں میں جو بھی ہوتی ہے کون کون سی تاریخیں ہیں وہ احباب ابھی جانتے ہیں میں تھوڑی سی منظر کشی کرنے لگا ہوگا اگر ہے توجہ تو ذرا بول دیں سبحان اللہ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ آخر محبوب میں آنا تھا کونین سجائے خالق نے آخر محبوب میں آنا تھا اور دوزخ کو بجایا خالق نے جنت کو سجایا خالق نے جنت کو سجایا خالق نے ہر چیز سجا دی مالک نے ہر چیز سجا دی مالک نے جس رات حضور میں آنا تھا سرکار کی آمد سے پہلے اور پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب چشتی آپ فرماتے ہیں کہ محشر میں ساری خلقت کا یکجا کر دینا ہے ناصر یکجا کر دینا ہے ناصر کر اصل زمانے والوں کو کر اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب بھی کھانا تھا کر اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب بھی کھانا تھا سرکار کی آمد سے پہلے اب باعث حافظ صاحب جملہ علماء کرام ان سبھی نے اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ڈیوٹی پہ قرآن پاک سنانا ہے مجھے نہیں پتا میری ان سے پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی ایک نام ہے حضور کرام کی سالگرہ سمجھ رہا میرے ذہن میں چونکہ یہ چمکتے چہرے آ گئے تو ایک کلام ہے اس کے ایک دو اشعار بس آپ وہ منظر ذہن میں رکھنا جس طرح یہ رمضان شریف ہے قرآن پاک کی سالگرہ بس آپ وہ چیز ذہن میں رکھ کر اس کلام کے صرف دو شعر میں نے پڑھنا ہے اجازت سے اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں اپنے سے سنیں توجہ فرمانا سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں سما خوبصورت ہے لوگوں کے محفل میں ہے
سنیا ذرا پھر صاحب کہ محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو کہ شاہی میں بھی گئے ہیں فقیر محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو کہ شاہی میں بھی گئے ہیں فقیر کہ فاروق اعظم تو پیدل ہے لوگوں کہ فاروق اعظم تو پیدل ہے لوگوں سواری پہ کی غلام رہا ہے سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں اور سنیے جو بات میرے نبی نے کہی ہے وہ فرمان میرے رب کا ہوا ہے توجہ کہ جدا یار سے رہتا نہیں ہے کوئی بات میں سے کہتا نہیں ہے محمد کے ہونٹوں کے لینے کو بوسے محمد کے ہونٹوں کے لینے کو بوسے خدا کا سجے کھبے نو تو کیا کرو اپنی واری بول بڑی مہربانی چند اشار ماں دی شان اے ماں ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راہ نے جنت نو جاندیاں راہ نے اے رب دیاں
माए आएगी केड़ी रुते दाते सब राताया नौका कर खुशियां मनाया सानो तेरे बगैर कोई ना पूछे माए आएगी केड़ी रुते ऊंचियां लम्मियां तवज्जो है सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कौमी हो गए हो, जरा तवज्जो ना सुनना रूमी है कश्मीर दे इस तरह की जरा सुन लो ऊंचियां लम्मियां डालियां वे गनिया जिला दिया छावा ऊंचियां लम्मियां डालियां वे गनिया जिला दिया छावा हर शह बाजारों मिल जाती है नहीं मिलदिया लगिया वाले चुप नहीं कर दे दिए लाखा दिला से लगिया वाले चुप नहीं कर दे दिए लाखा दिला से टोरेंगे दिलदार दिलावे जाइए केड़े पासे अल्लाह 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 कर दे रब्बा मेरी जान कढ़ाई ओ मुर्शिद पे राजी रेवन फजल करे रब साईं अल्लाह 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 कर दे जीवा विच अल्लाह मार जावा अल्लाह अल्लाह कर दे जीवा विच अल्लाह मार जावा ओ जान जा जो से नीचे आवे तेरा इसमा पगावा सारे बंदे हाथ नहीं मारी ताकि हर बंदे की जुबान पे कलमा जारी हो ते मैं जनाब माइक लगी सब दे वक्त क्योंकि थोड़ा सी ठीक है ना जी अफजल जिक्र सारे रल के हां पढ़िए ला इलाहा لا
تے سارے پڑھو جس کی خواہش ہے ملی کے جے میں مرا تے جو میں والا روز ہووے جد مرا تے جو میں والا روز ہووے تیری منجیوں تے کر میں دا شور ہووے تیری منجیوں تے کر میں دا شور ہووے آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے پڑھولا تیرا کہیں تو تیرے میں پیارے ماندے کہیں ویر نے پینا کے پایاں دے سب دے گداگ جدایا گے پڑھولا تیرا بڑی مہربانی جڑے جڑے بولے ہو کہ لے او یار حوالے رب دے او ملے جاندی واری او اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیروں سے عمرہ ساری تے صدا بہار رے اس باغ کبھی فضان آوے صدا بہار دیس باغ وہ کبھی خزانہ اس واسطے نہیں دعا ہے کہ ماں دے جانے تو بعد جڑا خلاف پیدا ہونا ہے وہ کوئی بھی پر نہیں کری سکنا لیکن دعا کرو حافظ صاحب نے سر تے صاحبان تے علماء کرام موجود نے تے ساڈا پیر سلامت یہ بڑی گل ہے جی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں سدا سلامت رکھن علماء کرام دا سایہ سلامت رکھن تے وہ کدے بھی نہیں مردا لیکن ماں دی کمی ہمیشہ محسوس ہوندی ہے تے دعا کرو کہ سدا بہار دیس باغ وہ کبھی خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے کیا مانے اللہ آپ کے اس چیزوں کے ساتھ میں دعوتیں خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل عظیم دفتداں میری مراد جناب محترم حضرت علامہ حافظ قاری طارق سلطانی صاحب آپ آج تشریف لائیں اور اپنے وجدانی خطاب سے سامعین کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت الغفار العلي الكبير المتعال السميع البصير الصلاة والسلام على نبيه ورسوله بشير ونذير وعلى أصحابه الراشدين وعلى آله الذين نزل في شانه
الخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين ایک باری سارے پڑھنے پڑھیں گے سرکار نے پڑھ کے درود پاک السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. ماشاءاللہ بڑے پیار بڑی محبت بڑی عقیدت میزبانان محفل حسن محترم قبلہ حاجی محمد عبدالرشید صاحب بڑے سر نے تاج نہایت ہی عزت لائق بڑے مشفق محسن دین کی خدمت کرنے والے علامہ مولانا حافظ قاری اتحاد صاحب انہیں پائیانی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ بھائی صاحبہ اور محترم چودھری انوار رشید صاحب چودھری طلال رشید صاحب چودھری اسلام رشید صاحب ان جملہ برادران کی دادی محترمہ مرحومہ مغفورہ کے سارے ثواب کے حوالہ سے کروانوں یہ محفل سجائی ہے دیگر جتنے بھی فیملی ممبر ہیں محمد نجیب صاحب شفیق صاحب محمد ارحام صاحب دعا کریں اللہ پاک کے آنے والوں کی یاد میں پیچھے رہنے والوں ساری فیملی نے آج کی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور بالخصوص آل نبی اولاد علی سید بادشاہ میرے آقا کے گھرانے کے چشم و چراغ خون رسول یہاں موجود ہے نہایت ہی عزت ملائے ہمارے مشفق ہمارے محسن آل نبی اولاد علی نبی سید عابد حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے اور دیگر کے ساتھ نہایت ہی عزت لائق علامہ مولانا حافظ قاری سید عابد حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے دیگر یہ وارثان محراب و منبر کثیر تعداد ہیں یہ سبھی میرے سر کے تاج ہیں مجھ سے ہر لحاظ سے قبلہ شاہ جی سینئر ہیں اور میرے استاد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عبد الشکور صاحب اللہ پاک ان کا سایہ بھی دیگر یہ بھی آئے میرے قبلہ حضرت جی گلار شریف کے باغ یازید پھول دین کی خدمت کرنے والے فیلوز عقیدے کی سرحدوں پہ یہ پیارا دینے والے اللہ ان علماء کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے قبلہ حضرت جی کا یہ لگایا ہوا باغ یہ چمن دعا کرے اللہ سدا آباد و شاد دین کی خدمت علامہ اتحاد صاحب جب تک کرتے رہیں گے جب تک بچوں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے یہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں گے میرا مالک بھائی صحیبہ کو کروٹ ان کے عملوں کی وجہ سے الفردوس کے بالا خانوں میں جگہ اور قبر کے اندر انہیں جنت کی معطر فضائیں اللہ انہیں جنت کی باہر نصیب کرے دعا کرے دیگر جتنے بھی فیملی میں دنیا سے چلے گئے قبلہ افسر کی ماسی صاحبہ جی خالہ صاحبہ وہ بھی دنیا میں چلی گیا بھائی محمد لطیف صاحب مرحوم بھائی رفیق مرحوم بھائی شفیق مرحوم دیگر فیملی ہے یا آباد کتنے ایسا آئے بیٹھے ہیں اصل تعلق رکھتے ہیں بازی قریب یا بازی بھائی دنیا رو ٹوری ہے آمد رمضان شریف اللہ مبارک بھائی میرے سنگی
سارے فوج شدگان اللہ کامل بخشش فرمائے آج یہ خوبصورت قدم نے سجائی چیر شریف نے سجی رہی پہل درود پڑھ جانے یا تلاوت کلام کو حسن محترم قبلہ علامہ بھائی تصدق نظیر صاحب اللہ کو دینے میں تلاوت کلام الہی قبلہ کاری محمد کامران صاحب ماشاءاللہ آپ بھی آگے بھی اس کی دیتی کریں علماء رسالہ خانان شریف اسلام بھائی رمضان صاحب ماشاءاللہ قبلہ حسن محترم بھائی اشتیاق احمد سلطانی ایڈوکیٹ صاحب پہلے سب حاضری پیش کی تھی اللہ تو سب حاضری پیش کرنا کلمہ شریف نقل کرنا کیونکہ بھائی صحیحہ اور انہوں نے دوسری اب شیرہ سی ہے نا میری خالہ ہونا اکثر ہر جگہ کتھا کی کوئی فوٹی پہ ہے کہ پھر جانے سے کہ کلمہ شریف نقل ہونا ہی ایدی کہ یہ شیر اکثر ہر پڑھنے میں بھی ایسے کہ میں ماروں تک جمعے والا روز ہو مالک کرن کی تھا وہ جمعہ کی عرابی انہوں کے بھی نصیب کی تھا سیدی تو پھر کہتا پہ نہ دینا والدہ نے بھی نصیب کی تھا کہ جمعہ نہ روز جمعہ کی رات اگر کسی کی نصیب ہوئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہی پارکہ جیسا دلتوں نے توفے بھیجے تھے زہرہ بار نے بابا فرمانے فرمایا ہمارے جس غلام کی ہمارے جس کلمہ پر لے لیجیے مردہ یا عورت فرمایا جس عمر میں چاہیے فرمایا جمعہ دی رات یا جمعہ دا پھر نصیب ہوئی ہے اللہ تبارک فرمائے تو اس کی محفوظ کریں اللہ عذاب قبر ہونے کی بچائی گی یہ دعائی ہے اللہ پاک ہونے کی جرہ عظیم عظیم نصیب ہویا برداشت ٹائم کے تھوڑا عرصہ بیماری بھی کٹیا اللہ پاک ہو بیماری پشری تقاضی زمین کتائیہ سوسیاں ہونے کو لوریاں زندگی گزارے اللہ بیماری بنا ہونا کفارہ بنائی ترہ جاب بھی بلندی نصیب اپنے جرہ جمعہ نے تیارہ نصیب ہویا عذاب قبر تو محفوظ دعا کرو آج بھی محفظ نے سنکہ ہے بھائی صاحبان اللہ تعالیٰ بلا کری سارے اچھی اگیڑو آمین اللہ پاک ابن حافظ صاحب نے پائی آئی عبد الرشید صاحب جملہ ساری فیملی بیٹے چودھری انوار صاحب ساری فیملی کے اندر صبر جلیل اور صبر مراجعی اور بھائی صاحبانی دو اللہ پاک ساری فیملی آگے راضی کے مہربان فرمان ماشاءاللہ گلار صاحب اللہ پر نفع عطا فرمان یہ آوازہ کے اچھے طریقے لکھے پہنچانے پہ ہوں کس میں بھی لائف ماشاءاللہ اس طرح بھی آپ کو گزارت کرنے کا آرگی موقع لائف اللہ مائر ہے جی اللہ پاک دوسری موقع کی بارکت قبول فرمان شاہی انہی اجازت نہ تو نواری اجازت کرنے چکے وہ کم ہویا استاد بھی اشکر دوار وقت جایا بلکہ تھوڑا جگہ یارے نہ تھوڑی کی حاضری سارے دلی جگہ میں لائی کی نام سرکار بھی بارکہ لی تاکہ مہین فغوش کے درمیان چملی ہے نبی چملی گران سارا بہت دوا بڑی کے شہر نبی نے غلامہ کٹھیاں بھی شیلن شریف سے سجنیاری محفل سی ہندو ہوئی اسرید کریمین نانو جان دی بارکہ اندرو ہوئی تو درود پڑ جاتی سونی آوائی ہے سارا موسم ہے اللہ تعالیٰ کی در رحمت علی بارش بھی آئی دعا منگی گئی نہیں اسی نمازی استسقا بھی پڑی گئی نہیں اسی اللہ پاک کرم کی داخل کرم ہویا سونی رحمت علی بارش اللہ نے بارش نے قطرات کے صدقے جڑی ہوئی اللہ یہ دعا قبول ایک باری سارے سرکار بھی بارکہ تاکہ شجر و حجر یہ ہوا یہ چلی رہی ہے فضا ساریاں یہ گواہ بنی جان دی تو گوشت تبدیل درمیان چوری مقام پر بھی آپ نے افتخار صاحب یا چودھری عبد الرشید صاحب یا اتنے پترانی دعوت پر بھی اندرو ہوئی تو درود پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ
بیٹھے نے وچ مدینے بڑے حضرت کے نا بیٹھے نے وچ مدینے سلتے نے سب دی بانی بیٹھے نے وچ مدینے سلتے نے سب دی بانی منگتا جو آپ دونوں محبت کے ساتھ ادا ہو جائے شب میزان عدل لگے میزان لگے آبادہ میں جب تولے جائے میں کہتا ہوں یہ محبت پر جملہ شدید ادا کیا ہوا یہاں وہاں کام آ جائے اور فکری ہماری بڑھ جائے کہ میں چونکہ علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں آپ سرکار کے پڑھے لکھے بلند بیٹھے ہو الجواہر البحار اس کتاب فضائل نبی المختار کے اندر علامہ محمد بن یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بابا ایک حدیث پاک لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا قیامت والا روز ہوگا قیامت والا روز ہوگا رب ذوالجلال اپنے عرش کے نیچے کھلے میدان میں اپنا حضور آدم علیہ السلام کو یوں جگہ عطا فرمائے گا اس طرح جگہ عطا فرمائے گا ان کے کاندھے پر دو سبز رنگ کی چادریں ہوں گی بہت سب رنگ کی چادریں ہوں گی میں نے عرض کیا جو کہ محبت کے ساتھ ہی محفل سجی ہے جانے والوں کی یاد میں سارے ثواب کے سلسلہ میں ہم نے یہ اکٹھے ہو کر ذکر و اذکار کر کے یہ سبحان اللہ کی صورت بھی ہوتی ہے الحمدللہ کی صورت بھی یہ ہوتی ہے ماشاء اللہ کی صداؤں کی صورت میں یہ نبی کی بارگاہ میں نادیہ پھال کر یہ موتی جب ہم آگے بھیجیں گے میرا یہ میدان کہتا ہے میدان جب آمال نامہ ہمارا بھی تولا جائے گا آئی صحیبہ کا آمال نامہ جب تولا جائے گا یہ محبت بڑے بھول میں ہوں گے اللہ کی محبت بڑے بھولوں کے صدقے کرم ہی میں نے عرض کیا کہ علامہ محمد بن یوسف نبہانی بہت بڑے جناب والا محب اہل بیت ہے جناب والا علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں علامہ محمد بن یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بابا آپ حدیث پاک کوڈ کرتے ہیں اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا قیامت والے روز اللہ رب العزت کی ذات اپنا حضور نسل انسانیت میں پاپ سبحان اللہ یارو اپنا حضور کو اپنے عرش کے نیچے گرنا کھلے میدان میں یوں جگہ عطا فرمائے گا تو سبز رنگ کی چادریں اوپر ہوں گے دور سے ایسے دکھائی دے رہا ہوگا جیسے کھجوروں کی ہری بھری پیڑی کھجورہ دیدیاں ٹالیاں دونوں اس طرح تکناؤ سے نسلاؤ سے پھر اسی کا قبلہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا اللہ حضور دیکھیں گے سرکار فرماتے میرے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اللہ حضور دیکھ کر فرشتوں سے کچھ نہیں کہیں گے مجھے آواز دیں گے یا احمد یا احمد یا احمد اے بیٹے احمد کی طرف اے بیٹے احمد کی طرف یارو جن کی خاطر ہے یارو علامہ تصدق نذیر صاحب یہ بھی عرض کر رہے تھے آج ساری کائنات یہ مارزی موجود میں رہی ہے یہ کائنات کی رونقیں ہیں یہ کائنات کی بہاریں ہیں وجہ تلاش کرو گے سرکار کی ذات کھڑی دبا سرکار کے صدقے یار والی میری بھی یہ پگڑی سلامت قبلہ شاہی کی بھی عزتوں کی یہ پگڑی سلامت یہ علماء جتنے بھی آئے بیٹھے سرکار کے غلام چودھری عبدالرشید صاحب حافظ افتخار صاحب کی دعوت
پہ آنے والوں آج سبھی کی عزتوں کی بڑھیا سلامت وجہ تلاش کر وجہ سرکار میں ذات میں جا کھڑی نظر شریف علامہ محمد بن یوسف نبانی حدیث پاک لانے اللہ نے محبوب نبی فرمایا حساب و کتاب کا مرحلہ شروع اپا حضور تکسر باریک غلام کی باریک کلمہ پڑھنے والے کی فرشتے جہنم کی طرف ایک سیدھا کھلنے پر اپا حضور نکی آواز دے سن او بیٹے احمد کدھر ہو احمد 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 کدھر ہو سرکار فرمانے نکی آوازاں دے سن نکی آلے پہ مار سن اور آسن پترا کو تھے سرکار فرمانے میں یا ابا البشر کہہ کر میں یا ابا البشر کہہ کر حاضر ہو جاؤں گا کہوں گا اے ابا حضور اے نسل انسانیت کے باپ اے ابا آدم کیا حوالہ پہ دینے ہو کیا مکی پکارنے پہ ہو سرکار فرمانے ابا حضور میں کیا سن بیٹی تکی میرے ہو تشن ایک امتی کے تشن ایک کلمہ پڑھنے والے غلام کے فرشتے جہنم نے طرف کشیدہ کھڑنے پہ سرکار فرمانے جدو میں اپنے غلام کی تقسانہ اپنے امتی کی تقسانہ شاجی اپنے کپڑے کی سمیٹی ہے اپنے کپڑے کی سمیٹی ہے عزیز تو لفظ اپنے کپڑے کی سمیٹی پیچھے دور لاسا فرشتے کی آواز دے سا اے فرشتے رک جاؤ ٹھہرو بسی فرشتے کہیں گے نا ہم تو اس کے فرشتہ دائیں ہم اس کے بھیجے ہوئے جو مالک حکم کرتا ہے اس سے دوسرا ہم کرتے ہی نہیں آپ کا امتی سے شاجی آپ کا غلام سے یا رسول اللہ لیکن یہ جہنم کا مستحق ٹھہرا اعمال نامہ نیکی والا ہونا سی بدیاں اعمال نامہ پاری سی جہنم کا مستحق ٹھہرا اصل کسی دین اس کے جہنم میں کرنے پہ سرکار فرمانے میں اپنے ریش مبارک کی کھپے اتھر کوڑی بڑے ہاتھ میں لائے اپنے ریش مبارک اپنی داڑھی مبارک بھائیاں سے پکڑ کر رب کے عشق جانے متوجہ ہوگا میرا مالک مجھے دیکھے گا میرا محبوب امت کی خاطر پریشان وعدہ جو کیا سنیا امت کی خاطر پریشان نہیں ہونے دوں گا اللہ اکبر رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا اے فرشتوں ٹھہرو صحیح جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کرو نا جیسے میرے محبوب کی منشا ہے جیسے میرے محبوب کی چاہت ہے ایسے ہی کرو میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ فرشتے کی بلا اللہ اکبر میں سر گیا جاؤ فرشتے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جس طرح دوسرے میں حکم ہوتی ہے حسد اللہ یا کرسو سرکار فرمانے دوبارہ میزان پر کنی کچھ ہو اے دوبارہ میزان پر کنی جو لو دوبارہ میزان پھر جناب والا اعمال نامہ جب تولا جائے گا فضل کیا جائے گا نیکیوں والا پلڑا ہلکا بدیوں والا باری پارا حکم جہنم نے مستحق لیکن سرکار فرمانے میں اپنی جیب اپنی جیب وچوں اپنی جیب وچوں اپنی جیب وچوں میں اے کاغذ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالوں گا کاغذ نہ نکا جا ٹکڑا کر اس جیب وچوں چیوٹی نہیں مانی اے پیری نہیں مانی نکا جا کاغذ میں ٹکڑا اپنے امتی نے نیکیاں نے پردے وچ رکھا رکھنے نہیں دیر سی حشر میں میدان صدا لگسی لاجی نبیوں کے تاجدار کا غلام کامیاب ہو گیا آئے ہائے اب نیکیوں والا پلکا ہلکا نہیں رہا اب ہونا کوئی نہیں رہا وہ پرچی رکھنے نہیں دیر سی وہ پدیاں نے پر غالب آئی جونا پارا ہوئی جونا انہیں جناب والا سنا لگنی پہ حشر میں میدان لو جی کامیاب ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا یہ فلاح پا گیا ہے اب عذاب والے نہیں رحمت والے فرشتے آ جائیں گے یہ کامیاب جو ہو گیا ہم لے کر جنت میں جائیں گے جب لے جانے لگیں گے سرکار فرماتے ہیں میرا غلام رک جائے گا میرا امتی رک جائے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا بلے تو نہیں جاتا نہیں جاتا نہیں جاتا سرکار فرماتے ہیں جب رک جائے گا فرشتوں سے کہے گا فرشتوں ٹھہرو مجھے پہلے تعارف تو کر لینے دو اس مشکل گھڑی میں
مشکل میں تھا، یہ فرشتے کی جماعت مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے. اب آپ رحمت والے آ گئے ہاں اور پروٹوکول کے ساتھ مجھے لے جانے لگے ہاں. لیکن پہلے تعارف تو کر لینا. جس نورانی چہرے والی ہستی کے سبب، جن کی وسیلہ سے، جن کے ذریعے سے میں واپس پلٹا، تمہارا میزان ہوا، یہ چھوٹی سی پرچی رکھنے کی دیر سی میری کامیابی کا سبب بن گیا. پہلے تعارف تو کر لینے دو. آج کرے گا اے نورانی چہرے والے، آئے آئے میری اس مشکل گھڑی میں میرے کام آنے والے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس مشکل گھڑی میں آپ میرے کام آئے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ سرکار فرماتے میں کہوں گا او میرے غلام، تو نے پہچانا لی دنیا کی زندگی گزار کر جس نبی کی تو گیت گاتا تھا، تیری سانسیں چلتی تھی، جس نبی کے تو کلمے پڑھا کرتا تھا، جس نبی کی بارگاہ میں محمد والی بولیاں بولا کرتا تھا. میں وہی طرح نبی ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجائی رب مارے سر پہ جانے کی دنیا میں وہی طرح نبی ہے نا. آج کسی امتی تسو تو ہمارے نبی ہوئے ٹھیک ہے، پہچانی کندہ ہیں جی، لیکن دسو جنہ کاغذ نے ٹکڑا نکا جا تو سوائے جیوہ جو کٹی تو ہمارے نیکیاں نے پڑھنے رکھیا، وہ ہے کیسی رکھنے نہیں دے رسی پارا ہوئی یا مدیاں نے پروانے ہوئی یا دسو جیسے ہی سرکار فرمانے وہ ہمارے غلام ہے دنیا کی زندگی تو گزارنا سے ایک بار محبت تر پیار نہ تو اندروں ہوئی تو ہماری بارگاہ گنگنایا سالوں. اے اللہ نے جتنی نعمت زبان تو حرکت جائی سی، اے پیار سڑا کی نہیں، ایک باری ساری بارگاہ تو گنگنایا سی نا توڑا ہوئی دنیا پر ایک باری محبت نہ پیار نہ گنگنانا ایسا سبھالی نہ رکھیا سی. آج پرچی نہیں سارے دے تو ہری آمان نامہ ہی رکھیا. یہ توڑی کامیابی نے سبب بنی ہے. اصل ویسے بھی درود پاک پڑھنے ہیں، گنگنانے ہیں. یہ جی محفل نبی کے چھے جانے والے اس دا بھلا کرنے والے پیچھے رہنے سجائی رہے. اصل ہی ایمان والے کٹھے ہوئی گیا. مقصد ہی آنا جی آئی جے گئے ہیں اپنے پیارے اس دے انہاں اظہار تہذیب بھی کرنے ہیں، نال رب دی بارگاہ دعا بھی کرنے ہیں. اللہ پچھلے کی صبر بھی عطا فرما. جان میں درجے بلند کرے. نال گنگنانے نہیں ہے نا کیونکہ ساریاں بارہ نبی ہے تو نبی نے صدقے دا نبی ہے جی. یہ ساریاں رونقاں نبی ہے تو نبی نے صدقے دا نبی ہے. ایک باری میں نے آواز اچھا ہے میں سارے پڑھ گئی نا سب سے بریلی کے تاجدار نے قبلہ سونا سترہ عقیدہ قرآن و حدیث سے لے کر ہم تک پہنچایا ہے. وہی عقیدہ ہم دورانی سب سے نبی نے غلام اور نبی نے پیار میں ہے. نبی نے صحاب کا آل بھی پیار کی. اولیاء کاملین بھی نسبت میں ہے. آئے ہائے ہائے ہے جی. تو پھر میں نہ ہے نبی نے غلام غلام بنی. جنہیں میں نے سامنے نبی نے نام اچھا تھی نے غلاموں نے سامنے انہوں کے پتھر پھڑکنے تو نہ پتھر کرے حضور نہیں محمد میں سامنے پتھر پھڑکنے تو پتھر پھڑکنے تو پھر نوکر کی اچھو فران میں ہے. اب آنا چاہے سب سے
کر کے آ جائے آواز اچھے سب سے میری امت مرحومہ ہے گناہوں کی گٹھیاں لے کے دنیا سے قبروں میں جائیں گے لیکن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا امت قبروں میں جائے گی گناہوں کے بوجھ لے کر گناہوں کے بوجھ لے کر گناہوں کے انبار لے کر گناہوں کی بڑی بڑی گٹھیاں لے کر قبروں میں جائے گی رحمت والے نبی نے فرمایا زہرا پاک کے بابا نے فرمایا گناہوں کی گٹھیاں لے کر قبروں میں جائیں گے جب قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آج تک سوال نبی بتائیے نا وہ کیسے آپ کی امت گناہوں کے بوجھ لے کر قبروں میں جائے گی جب اٹھایا جائے گا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا وجہ کیا ہے فرمایا باستغفار المؤمنین عارفین سب آپ تشریف لائے اہلا و سہلا مرحبا اللہ آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخری نماز ہے جانے والوں کے لیے ہاں جی اللہ پاک بخشے دن اللہ درجے بلند فرمائے کبھی کوتاہیاں ہیں تے ذکر نبی کا صدقہ ہے جی یہ محبت نے بولنے نہیں وجہ تو اے علماء ان سارے اشنے نہیں وجہ تو شناخران شیر لسان آکھا جی گنگنانے نہیں وجہ تو سب جتنے آئے بیٹھے ہو آخری نماز ہے لیکن وہ جانے والے اللہ بخشش بھی کرنا درجے بھی بلند کرنا پہاڑا جتنا فانزل اللہ نورا فی قبرہ کامثال الجبال من دعائی اہل دنیا یعنی دنیا میں دعاؤں کی وجہ سے اللہ جانے والی قبروں کے اندر پہاڑا جتنا نور بھی نازل کرنا تو ساری وجہ تو اگر جانے میں سے اتنا پلاو ہے گناہ معاف ہوئے درجے بھی بلند ہوئے اللہ پہاڑا جتنا نور بھی نازل کرے تو پھر یہ جی محفل میں پیسہ اور موسم میں عوامی ساڑی چلی میں آپ نے پہاڑ ہوئے نا کبوتر جو عبد الرشید اور ساری فیملی ادارے تعزیت بھی کرنے آئے بیٹھے وہاں بھائی صحیح بات ہے دیگر سوچ مدگان خاندان ہے اس کے سبحان اللہ درجات کی بلندی ہے محفل بھی سجائی ہوئے ہے تو پھر آئی جی کیا تھا آخری نماز میں پھر کیا نہ بولا سی سب سے دنیا کی زندگی پہ گزارنے ہیں اللہ پاک دن سارے اندر رکھیا نا جی دنیا کی زندگی ہرس ہے لالچ ہے جی طرح طرح نہیں ہے نفسانی خواہشات لذات کی پیار کی کرنے ہو لیکن ہے جی محفل نبی میں ہے جی موتی سبحان اللہ علیہ الحمدللہ علیہ سب سے اولا والا ہمارا نبی چمک کوئی سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے جب ہے جی موتی ایسا لگیا پہ جی چھوڑا تو اپنی بات کا جان کر مولا سڑی نے موتیوں کی تاک نہ دو اے سلطان محمود غزنوی انہوں نے گل ختم کرنا ہے آخری دعا بسم اللہ سلطان محمود غزنوی انہوں نے ایک وزیر ہے بڑا خاص ایک وزیر ہے نا ایاز باقی وزیروں نے اتنی محبت نہیں سی جتنی ایاز نے سلطان محمود غزنوی کرنے سے کیبنٹ کے اندر جتنے وزراء سے نا انہیں باقی وزراء نے اتنی محبت پیار کوئی نہیں سا جتنا ایاز نال صاحب تو 5 دفعہ باقی وزیروں نے سامنے سلطان محمود غزنوی بادشاہ دسنا سا کوئی یہ رقم تاکہ پتہ چلی کہ باقی وزیروں کی کہ میں سلطان ایاز نال اتنی محبت کرنا ہے کیاں پیا کرنا ایک بار اس طرح ہویا نا قبلہ محل نے اندر سی نا سلطان محمود غزنوی سارے وزیروں کی کٹھیاں کیتا تو محل نے اندر ایک پانی نہ ہو سی پانی نہ تالاب صاف شفاف پانی نہیں ڈاب سی سبحان اللہ کیسی بولو ڈاب سی پانی نہیں ڈاب سی صاف شفاف سلطان محمود غزنوی ہتھے وچ سی موتیاں نہیں ڈبی کیسی جی بولو موتیاں نہیں ڈبی سی وہ ڈبی کھولی نا سارے موتی کٹے تو صاف شفاف پانی نے اندر سٹے ایک وزیر کی آخیا جا موتی سارے کٹی ہیں لیکن دھیان کرے ہم تھوڑے کپڑے سیجن نہ
موتی سارے صاف شفاف پانی ہے کہ موتی نظر اشنے چمکنے پہ صاف شفاف پانی محلے اندر ایک وزیر اس ہاتھ جوڑے بادشاہ مایا کو ایک کم نہیں ہوئی سکنا بچ پڑا پانی ہے اندر واٹر پروف ہے کوئی نہیں ہے کپڑے نا واٹر پروف نہیں یہ پانی ہی نہیں چھو ہے نا سیڑا ہے نا اے میں بھی سیسن آپ بھی سیسن اس ہاتھ جوڑے مایا کو ایک کم نہیں ہوئی سکنا دوئے وزیر کیا گیا اس بھی معذرت کی تھی سارے وزراء معذرت کری چھوڑی جنہیں باری آئی نا ایاز نہیں ایاز موتی چاہیے نہیں لیکن دھیان کرے ہو تھوڑے کپڑے سیکھن نا آئے بھائی یہ کل بھائی تو ایاز اور دیر لائی ہے کوئی انشاءاللہ فوراں چھال ماری چھوڑی چھال ماری کتنے بھی موتی ایسے کتنا چوری سارے موتی اکھاں پر چاہیے نا کمریاں جسم کی نہیں سلطان محمود غزنوی بادشاہ دے سامنے کمرہ جسم سلطان محمود دے سامنے بادشاہ غصے بھی چھے ایاز میں آخیا صاحب موتی کدی لیکن دھیان کریا کپڑے تو ہے سیجن نا تو تو کپڑے کیا تو آپ بھی سارا سیجی اور یہ بھی جگہ دابی بھی جو ہے جی شاہ جی ہے جی ایاز ہاتھ جوڑی تھا آخنا سلطان محمود غزنوی بادشاہ تُسے نے دو حکم سننا آئے خواہ میں صد کیا جاؤں آمد ہے رمضان المبارک لیے تو میں نے اس تو پہلے ایسے تیاری کری کیا نا جی اہلا و سہلا مرحبا اہلا رمضان کی تیاری روزہ رکھنا راتی ہے بڑی کی بنا حضرت جی بلا شریف کے باغ میں عظیم دھول ہے جنہیں مسلح پر کھڑی تصوہ سوارا ہے جی تو پھر شبارہ سوارا اصلا وہ بھی تو سننا نا جی ہے جی اللہ یہ بار صدا آرہ برا رہے یہ فیضان اللہ کہا قیام قیامت چاری و ساری فرما ہے ساڑھے 1500 تو کراس ہونا بھی آسان ہے جی 1527 میں نام بولے گئے تو تو بعد بھی سلسلہ یہ مسلسل جاری ہے استاد مصروف ہے جی سبحان اللہ اللہ پاک برکتہ ہی برکتہ ہے جی اسی کے بارہ آج پہ کرنا قبلہ کیا یا ایاز ہاتھ جوڑے کیا کیا سلطان محمود تُس نے کتنے حکم سن دو حکم سن تُس نے پہلا حکم کیسی موتی سارے کٹی انہیں دعا حکم سی کپڑے سیکھن نا میں ایک حکم پر عمل کری چھوڑیا ایک حکم پر عمل کری چھوڑیا موتی ایک بھی نہیں چھوڑیا جتنے بھی جو سٹی نا میں چھوڑی سارے اس نے سامنے رکھی چھوڑی دعا حکم جرا پورا نہ کری چھوڑیا ہے جی اے کپڑے سارے سیڑی پہ آیا تھیا ہاتھ جوڑی کا معافی پہ بلنا ہے جی کمنا وہ بادشاہ آیا ہے جی سلطان محمود غزنوی باقی گزرا کیا ہے تقیانے میں آیات ہے اتنی معافر کیا پہ کرنا ہے جی اس حید تو پتہ عمل کری چھوڑیا نا اے دنیا کی زندگی پہ گزار رہے ہوں یہ اللہ سارے اندر اس کوٹھے نے اندر دل رکھیا خواہشات لذات سے اندر رکھیا دنیا کی زندگی پہ گزار رہے ہوں ساتھ جڑنے پہ قدم پر غلطیاں ہو رہی لیکن پھر بھی ہاتھ جوڑی تھے اس کی بار معافی پہ مانگ رہے ہیں بولا اے سارے موتی کو دور کرنا رکوع نہیں سو رہی سجدہ نہیں سو رہی قیام والے موتی اے تلاوت قرآن والے موتی اللہ نے دیتے بچو اللہ نے راوی مساجد مدارس کو علماء نے خدمت میں شروع دی بولا اے موتی تمہاری بارگاہ پیش کر رہے ہیں تو انہیں موتیوں کی تکرت سارے گناہوں کی معاف کری وہ بادشاہ نے بادشاہ آیا وہ تو معاف کرنا چاہنا وہ آنا پیا کہ ہمارے محبوب نبی نے امت بس کسی طریقے نال محبوب نے وسیلہ کوئی تو ہماری بارگاہ اچھا مہینے کی معاف کر رہا ہے اللہ پاک اصل میں صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کے سامنے رکھا زندگی نے مختصر لمحات اللہ اپنی یاد اپنے محبوب کی محبت ہم نے سارے کرنے گزارنے توفیق عطا فرمائے اللہ مائی صاحبہ نے درجات پورا فرمائے اے اولاد خدمت جو تک مائی صاحبہ ہیں سیاں کرنی ہے والد گرامی وہ بھی دنیا روح دی اللہ پاک بزرگان کی کامل بخشش فرمائے جدو تک این سے خدمت کرنے دے پوری تو پھر خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی سارے نبی دسیا ہے قرآن و حدیث جو پانا انسان میں یہ بھی طریقہ ہے کہ پیچھے پڑھی پڑھائی ہے تو پھر پیار علی محبت لے پھر جو اللہ ہی نے وجہ تو درجے بلند کرتا ہے جی حدیث پاک کی جشنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں راوی ہے آپ فرمایا کہ اللہ نے محبوب نبی فرمانے او اولاد جڑی اپنی ماؤ پیونی فرما بردار بنتی رہی ماؤ پیونی تابیداری زندگی گزاری وہ اولاد کوئی یہ جب کم نہیں کیتا کہ لوگ اولادی نے اس کم میں نہیں بجا تو اس نے ماؤ پیو کی پورا بلا آخر اے فلانے پتر ہے اے فلانے پتر ہے لوگ جی اپنی ماؤ پیو
واسطے عزت تقریم میں باعث اولاد بنتی رہی ہے یہ جی اولاد یہ زندگی گزاری جو اگے جانی قبرانی اندر اللہ نے محبوب نبی فرمایا ایسی اولاد بھی قبرانی زیارت واسطے اللہ کی طرف فرشتے اچھا کر سکتے جی انہیں کارے تحفے دوئے ہیں خدمت کرو قدر کرو یہ وہ تحفے نا انہیں بارک اللہ نے محبوب نبی فرمایا ہما جنتو کا وہما نارو کا یہ دوئے تو سنستے جنت بھی ہیں تا دوزخ بھی ہیں اگر یہ دوئے راضی ہوئی جائے انشاءاللہ خدا بھی راضی مدینہ مصطفیٰ بھی راضی جنت رکھوں بھی کھلی جاسی اگر یہ دوئے ناراض ہوئی جائے تو پھر نہ خدا نہ مصطفیٰ نہ جنت دروازہ اصل قبلہ حضرت جی گلار شریف فرمانے نے سن اکثر آپ فرمانے نے سن کہ جس نے کہا ماں پیو تھے نا ماں پیو جس نے کہا امی ابا تھے نا تو فرمایا انہوں نے تیاں پترا کی میرے اور جانے کی ضرورت پڑی نہیں وہ ماں پیو کی خدمت کریں ہے تو ماں پیو میں دعا کروان فرمایا سب تو بڑی دعا ہے یہ تو کار میرے ماں انہیں کہ راضی کریں تو انہیں کو دعا اللہ پاک جنہیں کو ہے نہیں توفیق قدر کری خدمت کری اللہ جنت حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے جتنے پوری یہ اللہ حافظ اتحاد صاحب چودھری عبدالرشید صاحب انہیں جملہ برادران نے والدین سمیت اللہ سارے نے والدین کامل بخشش فرمائے اسا سارے کہ اللہ فکر آخرت نصیب فرمائے وما توفیقی الا کہ وہ پڑھنے کی اپنے آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اب درود و سلام کے دو اشاروں کے ساتھ دعا ہوگا رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم یا رب العالمین یا الحاکمین جو کچھ بھی اس محفل پاک میں ذکر ذکر ہوا بیان ہوا نعت پاک پڑھی گئی تلاوت ہوئی جتنے بھی کلام اللہ شریف پڑھ گئی قرآن پاک سورہ یاسین کلمہ شریف درود پاک ختمہ شریف واقعہ کرامات جو کچھ ذکر ذکر ہوا بیان ہوا یا اللہ ہمارے سارے عمل کو اپنی بارگاہ لیا میں قبول فرما آمین اس کا کامل اکمل ثواب حضور تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیتاً تحفاتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما
آمین آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین، آل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، شہداء اسلام، ان کے ارواح مقدسہ کو احسان کرتے ہیں قبول فرما۔ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی شیعانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور قبلہ سلطان عالم رحمت اللہ علیہ، قبلہ قاضی فتح الدین کی شتاری رحمت اللہ علیہ، قبلہ جناب دیگر سراسر کے جتنے بزرگان دین فردن فردن سب کو احسان کرتے ہیں قبول فرما۔ سلسلہ شریف کے جتنے بھی حفاظ کرام، اساتذہ کرام، مشاہدین قربان ترا سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں درجات میں بلند کرتے ہیں۔ پاکان توسلنا خصوصیات پاک اس محفل پاک کا ثواب، اس دعاؤں کا ثواب جو کلام اللہ شریف پڑھی گئی، اس کا ثواب محترم حافظ محمد افتخار صاحب اور ان کے برادران کی والدہ مرحومہ مغفرہ اور ان کے والد محترم، ان کے بھائی جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، اللہ ان کے ارواح کو احسان کرتے ہیں قبول فرما۔ آمین۔ پاکیزہ غلام کے صدقے اللہ پاک ان کے صغائر کبیر گناہوں کو معاف فرما، جنت و فردوس میں الفا اعلیٰ مقام عطا فرما، قبور کے منازل آسان فرما، ان کی قبروں کو روشن منور فرما، صحت نگاہ کشادہ فرما۔ ہم سب کی اس دعا کو ان کے حق میں قبول فرما، قبروں کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو بکائے نور بنا، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، قبور میں بار بار آقا علیہ السلام کی زیارت کا چند نصیب فرما۔ اس کا دن تعلق رکھنے والے، اس خاندان دن تعلق رکھنے والے، حاضرین مجلس نہ تعلق رکھنے والے جتنے احباب اس دنیا سے چلے گئے، یہ اللہ سب کی کامل بخش، سب کو جنت و فردوس میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرما، ان گھروں میں خیر برکت عطا فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، افات والیات سے محفوظ فرما، سختیاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما، امن سکون سلامتیاں نصیب فرما، اہل خانہ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، منشور مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما، ہم سب کے علم میں، عمل میں، ایمان میں، رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے دین دنیا بہتر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان کے دور سے ہمیں مالا مال فرما، آنے والے دنوں میں یا اللہ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، وعذبنا بعد موت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، افکن حقا یا حیات النبی، دفع بلا یا حیات النبی، تقیہ ندار بغیر خدا، وسیلہ ندار بجز مصطفیٰ، الہی بحق محمد رسول، دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد۔ آج کہیں دسیا جی ختم شریف سی تا میلاد پاک نا پروگرام سی اور دسیا تو سن تا ولاگ کرسا ہوں اینڈ چینل کے سبسکرائب کرسو، لائک کرسو تا شیئر کرسو، نہیں دیسو اجازت تا اپنے رکھسو خیال، اللہ سونے والے فی امان اللہ۔